ایک قصہ آپ کو یہ سناتے ہیں کہ ابن رشد قرطبی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں فلسفے میں، ان سے جو اختلاف ہو سو ہو۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المقدمات الممہدات۔ اس کتاب کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ جتنے حدیث کی رٹ لگائے پھرتے ہیں نا، ان سے پوچھنا کہ ابن رشد کی یہ کوئی کتاب ابن رشد کی ہے، آپ یقین کیجئے ہم نے آج تک اس امت میں ایک عالم دین نہیں دیکھا جس نے یہ کتاب پڑھی ہو، پڑھنا تو درکنار اس کا نام بھی لوگوں کو آتا ہو۔ ایک آدمی، حالانکہ ہمارے اساتذہ ایسے تھے کہ خود اس کتاب جیسی 10 کتابیں لکھ سکتے تھے، مگر کوئی نہیں۔ المقدمات الممہدات ابن رشد کی کتاب ہے، اور کمال کی کتاب۔ جو کہتے ہیں ہم ابن رشد کو نہیں پڑھتے اور مولویوں نے اس کو چھوڑ دیا، ایسے نہیں ہے یار، نہ کرو اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی داستان۔ انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا، اگرچہ اس واقعے پہ ابن رشد ہوتے تو ہم ان سے کچھ عرض کرتے، لیکن لکھ گئے ہیں بس، تو اب اسے سن لیجئے۔ کہتے ہیں فل احباس سنت قائمت، اللہ کی راہ میں وقف کرنا یہ حضرت فخر الرسل سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایسی سنت ہے کہ عمل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا ہے، والمسلمون من بعدہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمان آئے ہیں وہ اللہ کی راہ میں زمینوں کو، چیزوں کو وقف کرتے رہے ہیں۔ وقد قیل لمالک، امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ ان شریحن، یہ شریح قاضی جو ہیں، کان لا یر الحبس، وہ کہتے ہیں کہ وقف کوئی چیز نہیں ہے، مت وقف کرو۔ اس کا پس منظر بھی سمجھ لیں، شریح قاضی تھے اور یہ ہوتے تھے کوفہ میں، عراق میں۔ یہ ہماری حنفی فقہ جو ہے نا، یہ اس کا بڑا حصہ آیا ہے ادھر سے، سمرقند اور بخارا اور بلخ سے۔ اگر یہ ہماری حنفی فقہ آتی نا عراق سے، امام محمد رحمۃ اللہ پہ حدیث کا بڑا اثر تھا، تو اس فقہ حنفی کا رنگ کچھ اور ہوتا، اس پہ حدیث بڑی غالب ہوتی۔ اس فقہ حنفی بھی جو عقل غالب ہے نا، یہ رنگ یہ ان سمرقند اور بخارا اور بلخ والوں کا حصہ ہے۔ یہ ایک لمبا قضیہ ہے، چھوڑو۔ شریح کہتے تھے کہ وقف نہیں ہے، اور شریح اتنے بڑے قاضی تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مقرر کیے رکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقدمہ پیش ہوا ان کی عدالت میں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ شریح فیصلہ کرو میرے متعلق، اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ دیا تھا، اور شریح پہ سب کو اعتماد تھا۔ شریح نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ وقف نہ کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا گیا کہ شریح کا یہ کہنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لا حبس عن فرائض اللہ، اللہ نے جو تقسیم کی ہے وراثت کی، کہ بیٹے کو اتنا ملے، بیٹی کو اتنا ملے، تو اگر تم وقف کرو گے تو وہ جائیداد تو تمہاری ادھر نکل جائے گی وقف میں۔ مثلا ایک آدمی نے کہا کہ 100 کنال جائیداد میں اس مسجد کے لیے دیتا ہوں، 100 کنال جائیداد دیتا ہوں میں، اس سے جتنی آمدن ہو اس سے مریضوں کا علاج کیا جائے، تو بیٹا بیٹی وغیرہ تو وراثت سے محروم ہو گئے، تو وہ کہتے تھے کہ وقف نہ کیا جائے۔ اور ابن رشد قاضی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہمیشہ وقف کرتے چلے آئے ہیں، اور تم دیکھو شریح نے، قاضی نے عراق میں کیا فتویٰ دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے کہا گیا تو فقال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا تکلم شریح ببلادہ، شریح جو فتویٰ دیتے ہیں ان کے علاقوں میں ہوتا ہوگا ایسے، ان کے شہروں میں وہ اپنے شہروں کی بات کریں۔ ولم یرد المدینہ،
اور مدینہ منورہ کبھی حاضر نہیں ہوئے، یہاں کبھی حاضری نہیں ہوئی، فیرا آثار الاکابر من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہاں آئیں تو ہم ان کو دکھائیں، وہ دیکھ لیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کتنے وقف کیے تھے اللہ کی راہ میں، واصحابہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنے کیے تھے، والتابعین بعدہم، اور تابعین نے کتنے کیے تھے، ہلم جرن الیوم، میرے آج اس دور تک۔ امام مالک رحمۃ اللہ 94 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے 14 برس چھوٹے تھے۔ امام نے فرمایا، مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میرے آج اس دور تک میں نے جن جن کو دیکھا ہے یہ سب وقف کرتے تھے، وما حبسوا من اموالہم لا یطعن فیہ طاعنن، کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا، حرف نہیں رکھ سکتا، تانا نہیں دے سکتا، کیسے کہتا ہے کہ وقف نہ کرو۔ وَهَذِهِ صَدَقَاتُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 7 حوائط، میں تمہیں مدینہ منورہ میں 7 زمینیں دکھاؤں جہاں پہ 4 دیواری پھری ہوئی ہے اور دیواریں بنی ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف ہی تو کیا تھا۔ وَيَنبَغِي لِلْمَرْءِ، یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ کا اصل مزاج۔ مالکی جتنی بال کی کھال، رحمہ اللہ، صحیح سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی امام مالک رحمۃ اللہ کی فقیہ اور پیروکار مسئلے کی تہ اور گہرائی تک جاتے ہیں، کوئی نہیں جاتا۔ یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ کا مزاج۔ فرمایا کہ آئیں میں دکھاؤں 7 زمینیں جہاں پہ دیواریں پھری ہوئی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا ہوا ہے یہ سارا۔ وَيَنبَغِي لِلْمَرْءِ أَلَّا يَتَكَلَّمَ إِلَّا فِي مَا أَحَاطَ بِهِ خُبْرًا، آدمی کو چاہیے اتنی بات کرے جتنا اس کے پاس علم ہے۔ کہ انہوں نے تنقید کی شرح قاضی کے فیصلے پہ، رحمہ اللہ۔ وَبِهَذَا احتج أيضا مالک، اور اسی بات پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل لی، شرح کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب، اس میں اگر تقسیم جو ہوئی ہے وراثت کی، اس سے لوگوں کا حق مارا جائے گا، اگر وقف کر دو گے تو میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کسی کا حق مارا جائے گا کہ نہیں، وقف سے مت روکیے لوگوں کو۔ قاضی صاحب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینیں ہیں، ان کی بیویوں نے، ان کے صحابہ نے، تابعین رحمہ اللہ نے جو وقف کیا ہے، آئیں، آپ مدینہ منورہ نہیں آئے، میں آپ کو دکھاؤں، یہ سارے کا سارا اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دلیل کو دہرایا، کب؟ لما ناظر ابو یوسف، جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، بے حضرت الرشید، خلیفہ رشید، مامون الرشید، وہ 7 تھے۔ یہ مامون الرشید یہ کمال کا آدمی تھا، اس نے حدیث پڑھی تھی امام مالک رحمۃ اللہ سے۔ ہارون رشید اس کے والد نے مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ سے پڑھو۔ پھر جب حدیث اس نے پڑھی تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ سے سوال کرتے تھے بہت، مامون، کہ حضرت یہ کیوں ہے، ایسے ہو تو ایسے کیوں ہے، ایسا ہوا تو ایسا کیا ہوا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ کچھ تو برداشت فرماتے رہے، پھر انہوں نے کہا یہ جس طرح کی تم باتیں کرتے ہو نا، یہ عراقی فقہا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہر چیز میں جرا، ہر چیز میں یہ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے تم عراق چلے جاؤ اور وہاں۔ پھر یہ پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے عراق گئے تھے، امام محمد رحمۃ اللہ سے انہوں نے پڑھا تھا، مامون الرشید۔ تو حج کے موقع پہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے، وہ بھی تشریف لائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور خلیفہ وقت ہارون الرشید۔ فقال، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاضی احباس رسول اللہ، ابو یوسف، یہ سب وقف ہیں وہ زمینیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں، وصدقات ہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا وہ سب چیزیں ابھی تک موجود ہیں۔ ینقلها الخلف عن السلف، نسل در نسل یہ چیزیں آ رہی ہیں۔
ایک صدی یا 90 سال وقفہ ہی کتنا ہوتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ کا میرے بڑے، پھر ان کے بڑے، پھر ان کے بڑے، یہ ساری چیزیں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، وقف ہوتا چلا آ رہا ہے، قرنم بعد قرنین، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں۔ فقال حینئذ ابو یوسف، امام ابو یوسف بولے رحمہ اللہ اور کہنے لگے کان ابو حنیفہ یقول انہا غیر جائزۃ، شریح کا جو مسلک تھا کہ وقف جائز نہیں ہے، میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ وقف جائز نہیں ہے، کہ کیونکہ وقف کی زد کہیں اولاد کے حقوق میں نہ پڑے جو خدا نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ وَأَنَا أَقُولُ إِنَّهَا جَائِزَةٌ، حضرت آپ نے بڑی زبردست دلیل دی ہے۔ میرے استاد کا اگرچہ یہ فتویٰ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن میں فتویٰ دیتا ہوں کہ یہ جائز، ناجائز ہونے کے فتوے سے میں رجوع کرتا ہوں۔ فرجع فی الحال، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے رجوع کیا اپنے سابقہ فتوے سے عن قول ابی حنیفہ الی الجواز، اور انہوں نے کہا میرے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ یہ تھا، بس بات واضح ہو گئی، میں آپ کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں۔ وروی ان رجلا من اہل العراق سأل مالکا صدقۃ الحبس، اور یہ بھی روایت آ گئی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ عراقی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی عراق کے تھے، شریح بھی وہیں تشریف فرماتے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت وہاں لے گئے تھے، وہاں سے ایک آدمی مدینہ منورہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا اور اس نے کہا حضرت یہ جو زمینیں اللہ کی راہ میں وقف کی جاتی ہیں آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فقال اذا حیزت مضت، وقف کی زمین پہ جب قبضہ ہو گیا گئی، بات ختم ہو گئی، بس جائز ہے۔ فقال العراقی، عراقی نے کہا ان شریحا قال لا حبس عن کتاب اللہ، ہم اس وقف کو دیکھیں گے یا خدا کی کتاب کو؟ کوئی شریح کی بات اس نے دہرائی۔ فضاحک مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہنسے، وکان قلیل الضحک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی نہیں ہنستے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لوگ مدتوں ترستے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی سے بات کر لیں، ہنس کے بات کر لیں، کچھ بالکل نہیں، بڑا وقار، بڑی ہیبت۔ اوپر آپ نے ان کا جملہ دیکھا نا، انہوں نے کہا کہ آدمی کو چاہیے اتنی بات کرے جتنا اس کا علم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہنسے، اور وہ بہت کم ہنستے تھے۔ وقال یرحم اللہ شریحا، انہوں نے کہا اللہ کی رحمت ہو شریح پہ، لو درا ما صنع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاہنا، اگر وہ یہاں آتے مدینہ منورہ اور دیکھ لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتنے وقف کیے ہیں اس شہر میں، ما قالہ، وہ کبھی بھی یہ فتویٰ نہ دیتے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے چیز کہ جہاں صحیح حدیث آئی، جہاں صحیح بات آئی، اگلوں نے اس میں رجوع کرنے میں 1 منٹ نہیں لگایا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ نے کیسے کہا کہ حضرت آئندہ سے ایسے نہیں، آئندہ سے جائز ہے، یہ میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں۔ اس لیے ہم سب کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے کہ حدیثوں کو دیکھ کے گاتے پھرنا، لوگوں پہ روب جھاڑنا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور یہ باور کرانا کہ میرے پاس یہ حدیث، میں اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں، اے صاحب کچھ نہیں، کچھ نہیں، آپ اس علم میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ انتظار کیجئے، عمر کھپائیے، سارے کام چھوڑ کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو سیک دیجئے، پھر پتہ چلے گا کہ کس حدیث پہ فتویٰ ہوتا ہے کس پہ نہیں۔